السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسحار هم یستغفرون اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق اور خاص ہے، جو اکیلا اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، علی کل شیء قدیر فاعل لما یرید ہے۔ بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس و اقدس پر۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن کریم کی ایک آیت کا مختصر ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے، سمجھنے سمجھانے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ سحری کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال کیا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کے بہت سارے مواقع اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ان مواقعوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک موقع جس کو ہم سحری کہتے ہیں، سحری کا وقت بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا، اور سحری کرنے والا اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا پسندیدہ انسان ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن في السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، اور سحری میں برکتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ اور سحری کرتے وقت سحری کرنے والا سب سے جو اہم کام کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس قیمتی لمحات کے اندر مجھے اور آپ کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو، ہر مومن کو، ہر مومنہ کو اس اہم کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یعنی اس وقت ہم اٹھے ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش، استغفار اللہ رب العالمین کے حق کر رہے ہوں۔ اور میں وبالاسحار هم یستغفرون، استغفار کرنے والوں کی تعریف بیان کی گئی یہاں پر، کہ سحری کے وقت جو لوگ استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ان کا اللہ رب العالمین تذکرہ فرماتا ہے وبالاسحار هم یستغفرون۔ اور ایک لفظ سحری کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صحابہ کرام نے ایک لفظ اور بھی استعمال کیا سحری کو۔ سحری کا لفظ بھی ہے اور ایک لفظ ہے فلاح کا لفظ، فلاح۔ وہ حدیث کا خلاصہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی رمضان مبارک کے تیسرے، جس میں نماز تراویح کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب تیسری رات آئے، آپ نے نکلنے میں بہت تاخیر کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ڈر گئے کہ ہم سے فلاح کا وقت فوت نہ ہو جائے۔ تو صحابہ سے پوچھی گئی تعریف فلاح کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں سحری کا وقت، یعنی سحری کا وقت ہم سے فوت نہ ہو جائے، اس کو بھی فلاح کہا گیا، فلاح۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گا کہ اس وقت سحری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی اس ادا کے اوپر مسکراتا ہے جو بندہ اللہ کے سامنے تھکا ہوا ہو اور پھر تھکاوٹ سے چور ہو، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ایک قافلہ ہے جو رات کو کسی علاقے کی طرف سفر کر رہا ہے، اور رات کے آخری پہر میں وہ کہیں پر پڑاؤ کرتا ہے، اور وہ قافلے والے سارے کے سارے سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کو تھکاوٹ بھی ہے اور وہ سفر سے تھکا ہوا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ باوضو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مصلی بچھا لیتا ہے، پھر اللہ کے آگے وہ نماز والا سلسلہ شروع کرتا ہے۔
حالانکہ یہ تھکاوٹ سے چور تھا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی صدا کے اوپر مسکراتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ عادات ہمیں بھی عطا فرما کہ ہم تھکاوٹ سے چور ہوں، ہم آرام بالکل لبریز ہوں، آرام کیا ہو۔ پھر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کے اندر یہ سعادت نصیب فرمائے کہ میں اللہ کے حضور اس آخری پہر کھڑا ہو جاؤں اور پھر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھوں، ندامت کے، توبہ کے آنسو اللہ کے سامنے پیش کروں۔ اسی طرح آج کے اس اہم نشست کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو ایک مکالمہ ہوا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال نہیں کیا کرتے تھے، وہ یہ انتظار کیا کرتے تھے کوئی بدوی آ جائے، کوئی دیہاتی آ جائے اور وہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ایک بدو صحابی آیا، دیہاتی صحابی آیا، وہ آنے کے بعد سلام دعا کے بعد وہ کہنے لگا اللہ کے نبی علمنی خیرا، اللہ کے نبی مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائیں جو خیر پر مبنی ہوں، جن سے مجھے خیر حاصل ہو جائے، جن کو کرنے کے بعد میں خیر کے پہلو کو اختیار کر لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سلسلہ صحیح کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے آنے والے سے کہا کل، تو یہ کہا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، 4 کلمات آپ نے۔ اور وہ اتنا سادہ آدمی تھا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گفتگو کو اپنی انگلیوں پر گننا شروع کر دیا۔ اب سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، بڑا خوش ہوا جیسے اس کو کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی۔ مسجد میں آنے کا اس کا انداز یہ تھا کہ جیسے وہ کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کے لیے آیا تھا، اور جیسے اس کو وہ چیز مل گئی تو وہ خوشی خوشی خرامہ واپس جا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو کلمات سکھائے، جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے بعد واپسی آیا، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے یہ تو بتائیے، یہ سارے کلمات تو یہ اللہ کے لیے ہیں، فمالی، میرے لیے ان میں کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی، جب تو یہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی تیرے اس قول کا، تیرے اس بول کا اللہ رب العالمین عرش پر جواب دیتا ہے۔ اور وہ کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے صدق عبدی، اس میرے بندے نے اس زمین پر سچ بولا ہے۔ پھر اسی طرح جب تم یہ کہتے ہو اللہ اکبر، پھر اللہ رب العالمین یہی جواب دیتا ہے صدق عبدی، میرے اس بندے نے سچ کہا ہے۔ پھر اسی طرح ولا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ اکبر، پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کو کہنے کے بعد، اللہ کی تعریف، تسبیحات، بڑائی بیان کرنے کے بعد، پھر تم اپنے لیے اللہ سے یہ دعا مانگنا اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی۔ فرمایا جب تم اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح بیان کر لو گے، پھر اللہ رب العالمین سے یہ سوال کرنا اللہم اغفر لی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری جو خطائیں ہیں، میری وہ بڑے گناہ، میرے وہ چھوٹے گناہ، میرے صغیرہ گناہ، میرے کبیرہ گناہ، میرے دانستہ طور پر کیے ہوئے گناہ، نادانستہ طور پر کیے ہوئے گناہ، میرے نئے گناہ، میرے پرانے گناہ، میرے ظاہر گناہ، میرے پوشیدہ گناہ، یا اللہ رب العالمین اللہم اغفر لی، یا اللہ میرے سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بندہ ان کلمات کو کہنے کے بعد جب یہ اقرار کرتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں اور میرا یہ یقین ہے، میرا یہ بھروسہ ہے کہ میرے گناہوں کو بخشنے والی ذات صرف تیری ہے، اللہم اغفر لی، تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں بھی ارشاد فرماتا ہے قد فعلت، میرے بندے خوش ہو جا، میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی کہنے کے بعد اللہم اغفر لی وارحمنی، پھر کہنا اللہ مجھ پر رحم فرما دے، اس روئے زمین پر مجھے کسی کا محتاج نہ فرمانا، صرف تو اپنا محتاج رکھنا، مجھ پر اپنا رحم فرما، میں کسی بھی حالت کے اندر ہوں یا اللہ میں تیرے رحم کا محتاج ہوں، تیری رحمت کا محتاج ہوں، یا اللہ مجھے اپنے رحمت سے مالا مال کر دینا۔ اللہ پھر جواب دیتے ہیں قد فعلت، اور میرے بندے میں نے تجھ پر رحم بھی کر دی۔ پھر آخری چیز ورزقنی، آج رزق کے لیے ہمارے بارے کھلتے ہیں، کوئی کس حوالے سے پریشان ہے، کوئی کس حوالے سے پریشان ہے، اللہ رب العالمین کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے، پھر اللہ رب العالمین سے رحم کی بھیک مانگیے، پھر اللہ رب العالمین سے آپ رزق کا سوال کیجیے۔ اس کائنات کا رزاق اللہ رب العالمین،
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ رب العالمین آسمانوں پر رہنے والے پرندوں کو اور زمینوں پر رہنے والے کیڑوں مکوڑوں کو اور تحت الثری میں رہنے والی مخلوق کو اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے۔ مجھ جیسے اشرف المخلوقات انسان، آپ جیسے اشرف المخلوقات انسان اللہ رب العالمین کے آگے سوال کرے، اللہ رب العالمین اس کو رزق عطا فرمائے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ صحابی جو دیہاتی تھا خرامہ خرامہ واپس چلا گیا۔ اس حدیث کے اندر ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے، میں اور آپ مسجدوں میں بھی آتے ہیں، میرے مسجد میں آنے کا انداز کیا ہوتا ہے اور جانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ میرے کتنے جماعت ایسے ہیں، میرے کتنے دروس ایسے ہیں، جب میں مسجد میں آتا ہوں اس ارادے سے آؤں علمنی خیر، کہ میں خیر سیکھنے کے لیے آؤں، اور جب سیکھ لوں پھر یہ تہیہ کر کے جاؤں کہ اس کے پر عمل کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر رکھے، اور جب میری اور آپ کی موت آئے کہ اسلام پر آئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔